السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کا پھر سے استقبال ایک نئی ویڈیو نئی جانکاری میں۔ دوستو یہ بھی ایک نسخہ ہے جو منی کو گاڑھا کرنے کا بہترین اور مجرب نسخہ ہے جو بہت ہی کارآمد ہے۔ لیکن دوستو ایک نسخہ میں نے کل بتایا وہ بھی بہت فائدہ مند تھا اور یہ بھی بہت فائدہ مند ہے، اور یہ نسخہ بہت ہی آسان ہے اور گھر بیٹھے ہم کر سکتے ہیں۔ یہ دواؤں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فالتو میں ہے نا بہت سارے پیسے باہر میڈیسن میں پیسے نہ ڈالیں۔ 2000 3000 4000 تک لے لیتے ہیں آیورویدک میڈیکلز میں، آیورویدک دواؤں کے بارے میں بول کر بہت سارے پیسے لے لیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں جو قدرتی پاور رکھا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا کر آپ لوگوں کے پیسے بچانا ہے، آپ لوگوں کی زندگیوں کو بچانا ہے۔ تو بہرحال دوستو تو نسخہ یہ کرنا ہے آپ لوگوں کو۔ اور دوستو ایک بات کا دھیان یہ بھی رکھنا ہے کہ جو گرم مزاج کے ہیں ہر ایک کے لیے یہ نسخہ نہیں ہے، کیونکہ گرم مزاج کے جو ہوتے ہیں جس کو بواسیر ہوتا ہے تو وہ لوگ پرہیز کرے تو بہتر ہے۔ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آزو بازو جو حکیم ہے اس کے پاس جا کر یہ نسخے کے تعلق سے معلومات لے، پھر اس کے بعد آپ ہے نا اپنے مزاج کے حساب سے پھر یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ نسخہ استعمال کرنا لکھا ہوا ہے تو آپ یقین جانیے آپ کے جیسا مرد دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ اتنے طاقتور اور اتنے پاورفل ہو جائے گے آپ، اور آپ کی منی بھی بے انتہا گاڑی ہو جائے گی۔ جب منی گاڑی ہو جاتی ہے تو دوستو یقین مانیے آپ کا ٹھہراؤ، تناؤ، ساری چیزیں مکمل طور پر پرفیکٹ ہو جاتی ہیں۔ اور جب منی گاڑی ہو جاتی ہیں تو بچے بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ پتلا پانی اگر ہم باٹل میں ڈالتے ہیں پانی تو اس کو الٹا کرتے ہیں تو وہ سٹاک سے گر جاتا ہے، کیونکہ وہ پتلا ہے پانی۔ اور اگر ہم وہی گاڑی چیز باٹل میں ڈالتے ہیں تو اس کو نکلنے میں الٹا کرتے ہیں تو نکلنے میں گرنے میں کافی دقتیں ہوتی ہیں، کافی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو پتلے اور گاڑھے میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اگر ہماری منی پتلی ہے تو ہم اندر ڈالنے سے پہلے ہی فارغ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہماری منی گاڑھی ہے تو یقین مانیے اندر ڈالنے کے بعد آپ جتنی دیر رگڑنا چاہے رگڑ سکتے ہیں، آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ خود سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا فائدہ۔ تو یہ اور گھٹنے کے درد، کمر درد اور سارے درد، ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے یہ نسخہ۔ اور یہ نسخے سے آپ اگر دبلے پتلے ہیں تو آپ موٹے ہو جاتے ہیں یہ نسخے سے۔ تو بہرحال ہم نسخے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو نسخہ اس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ انجیر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں انجیر کے بارے میں بتایا ہے، تو انجیر کو ہم خرید کر لا لیں۔ پھر اس کے بعد اس کو 1 گلاس دودھ میں صبح کے ٹائم پہ 2 عدد انجیر کو 1 گلاس دودھ میں اچھے سے ابالیں۔ اچھے سے ابالنے کے بعد خوب جوش دے یہاں تک کہ انجیر پورا دودھ چوس لے کے، جذب کر لے کے وہ اپنے آپ کو پھوڑ دے، یعنی چیری اور دراڑ اس کے اندر آ جائے، تب تک اس کو ابالے۔ پھر اس کے بعد اس کو اسی کی حالت پر چھوڑ دے ٹھنڈا ہونے کے لیے۔ اس کے بعد وہ جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو آرام سے بیٹھ کر وہ انجیر کو باریک چباتے ہوئے دودھ کے ساتھ، جو دودھ تھا اس میں، وہ دودھ اور انجیر کھا لے۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ 1 گھنٹے کے بعد آپ پانی پی سکتے ہیں۔ 1 گھنٹے تک آپ اسی پر رہے، یعنی کہ یہ اچھی طریقے سے معدہ جو بھوک کی پریشانی سے تڑپ رہا تھا، یہ انجیر کو اچھے سے سنبھالے اپنے اندر اور اس کی جو طاقت ہے سارے جسم میں بٹورے۔ تو بہرحال یہ نسخہ تھا۔ اگر کوئی استعمال کرنا چاہ رہا ہے تو 2 انجیر سے چالو کرے، پھر اس کو دھیرے دھیرے ہر 1 ہفتے میں 1 انجیر بڑھانا ہے۔ ایسا بڑھاتے بڑھاتے 5 انجیر روزانہ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ عادت ہونے کے بعد دھوپکالا، ٹھنڈکالا، بارش ہر موسم میں یہ کھا سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جسم کو عادت ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر عادت ہو گئی تو آپ کھا سکتے ہیں، اگر عادت نہیں ہوئی تو بڑی پریشانی اور دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
تو دوستو یہ جانکاری آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور کمنٹ کر کے بتانا. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا اور اپنی ضرورت مند دوستوں تک شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر ہمیں ہمت افزائی دینا. اللہ حافظ.